بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو سیرہ کلاس. جسٹ اے ریویژن آف لاسٹ کلاس کے کلاس 5 میں ہم نے کیا پڑھا تھا. سب سے پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو واٹ ور سم آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نے آپ کو اخلاقیات کے اوپر اور یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اوپر اور یہ کہ مسلمان سے محبت کرتا ہے، جیلس نہیں ہوتا، انوی نہیں فیل کرتا، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو اسپرچول ڈیزیزز ہیں ان کا مقابلہ کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، جسے سائیکولوجیکل کریج بھی کہتے ہیں نا سائیکالوجی کی زبان میں، کہ اپنی ڈارک سائیڈ کا مقابلہ کرنا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے بڑی جلدی غصے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دل میں بات رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ٹریننگ کی، صحابہ کی ٹریننگ کی کہ اس طرح کی چیزیں دل سے نکال دیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک بردرہڈ صحیح میں نہیں قائم، جب تک ایک دوسرے کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ چاہے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. ہاں، اسلام اس میں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، عبادات کی شکل میں، لیکن وہ معاشرہ اسلامک نہیں کہلایا جا سکتا جہاں پہ اسپرٹ آف بردرہڈ نہیں پایا جاتا. تو آج کے دور میں جب آپ کو پتہ ہے فرقہ واریت بہت عروج پہ ہے، نفرتیں، پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں، لوگ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، اسی طرح بحث و مباحثے، تو یہ بڑی نیڈ آف دی آور ٹیچنگز تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر میں نے آپ کو جو ہے وہ قریش کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ غصے میں بھرے بیٹھے تھے کہ کسی طرح ایلیمینیٹ کر دیں مسلمانوں کو اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، کیونکہ انہیں اب ڈر لگ گیا تھا کہ یہ اگر تو یہ اسلام پھیل گیا، اگر تو اسلام جو ہے وہ ایک پریکٹیکل سٹیٹ بن گئی تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم تو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کل الحمدللہ لمز میں ٹاک تھی میری اور استاد حمزہ زورسس کی، تو اس کا ٹاپک یہی تھا کہ وائی اسلام. ایتھزم، ہیومنزم کو ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر یہ کہ اس گاڈ لیس ورلڈ میں اسلام کس طرح آپ کو میننگ دیتا ہے آج کے ورلڈ میں. تو اس میں سوال، جو پہلا سوال ہمیشہ یاد رکھیں ہر ٹاک میں، ایسی ٹاک میں آتا ہے ہمیں، وہ یہ ہوتا ہے جی کہ باتیں بہت اچھی کی ہیں آپ نے، لیکن پریکٹیکل مثال کہاں پر ہے ان ٹیچنگز کی. یعنی جب ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. تو یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، بات صحیح ہے، لیکن اس کا آنسر یہ ہے کہ دیکھیں ڈارکنیس تو بہت زیادہ ہے، ہم نے تو کچھ شمع جلانی. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. تو آپ اپنی مثال سے کوئی کم از کم شمع تو جلائیں نا. چلے سوسائٹی ایسی نہیں ہے، آپ کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں. اور دیکھیں یوتھ کلب آپ کے سامنے جیتی جاگتی اگزامپل ہے. ہم بھی کہہ سکتے تھے پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، نکلو یہاں سے، یہاں دعویٰ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی چینج نہیں، یوتھ ہوپ لیس ہے، یوتھ میں کوئی خیر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ماشاءاللہ یہ کہ چند ایک لوگوں نے کہا کہ نہیں کچھ پریکٹیکل کرنا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں اللہ چلاتا ہے، اصل میں تو اللہ نے کام لینا تھا. تو بات وہی ہے کہ ہمیں پریکٹیکل خود کر کے دکھانا ہے. تو میں نے یہ بھی پھر انہیں کہا، ایک بھائی نے پوچھا کہ دیکھیں اسلام ابھی تک کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے. تو دیکھیں اس کو میں نے کہا کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، ہم فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سے پرابلمز میں آپس میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی یہ دیکھیں کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، ہم اس پوائنٹ کا اگنور نہیں کر سکتے. ویسٹرن پاورز، کلونیلزم جو تھی پوری، جب انہوں نے ہمارے لینڈز کو فورسفلی یہاں پر آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی، آپ کو پتہ ہے سب کانٹیننٹ میں کیا انہوں نے آ کے خونریزی اور بلڈ شیڈ مچائی، ریسورسز پہ زبردستی قابض ہوئے. آپ پھر دیکھیں افریقہ میں یہ گئے، وہاں پہ موروکو میں کیا کیا انہوں نے، جا کے لیبیا میں کیا کیا، ٹھیک ہے. تو یہ تاریخ جو ہے اس پہ بھی نظر رکھیں نا کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کوئی بلڈ ہو جائے. میں نے ایون مثال دی افغانستان کی، جو اس دور میں جنرل اپنا یہ جو تھے حمید گل، ISI کے جو اس ٹائم پہ چیف تھے، وہ خود گئے افغانستان، جا کے اس اسٹیٹ دیکھی، وٹنس کی، بتایا کہ واقعی ہی انتہائی ٹالرنٹ اسٹیٹ تھی. وہ دیکھیں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں ہمیں کہ وہ ان میں کچھ چیزیں بہت سخت تھیں، یا یہ کہ بہت زیادہ شدت سے وہ کچھ چیزیں کرتے تھے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا بھی ویو ہے کہ وہاں پر جو اسلامک شریعہ تھی وہ نافذ ہوئی.
اور انہوں نے وٹنس کیا کہ کرائم ریٹ بھی نیچے گیا, چوری بھی نیچے گئی, یعنی تمام وہ خرافات سوسائٹی میں جو کرائمز ہوتے ہیں وہ ڈاؤن گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد کس طرح سے پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, یو ایس کی طرف سے, یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے, اور پھر وہ عرب سپرنگ 2011 میں جو چلی جس میں ڈیموکریسی انہوں نے تھوپی لیبیا کے اوپر, ایجپٹ کے اوپر, پھر سیریا میں جو کلیش چلایا جو ابھی تک چل رہا ہے وہ رشیا اور امریکہ کی وار ہے, اور پس بیچ میں کون رہا ہے؟ سیریا, مسلمان بیچ میں پس رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسرائیل دیکھ لیں وہ فلسطین میں کیا کر رہا ہے, افغانستان دیکھ لیں جو 9/11 کے بعد جو اٹیک ہوئے, پھر عراق کو کس طرح ڈاؤن کیا, ٹھیک ہے, آپس میں مسلمانوں کو لڑوانا. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو ہیں نہیں, یہ تو بہت ایویڈنٹ باتیں ہیں کہ آج کے دور میں بھی وہی یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو قریش کرتا تھا. قریش بھی یہی چاہتا تھا نا کہ بلڈ ہی نہ ہو اسلامک اسٹیٹ, تاکہ مثال ہی نہ آئے سامنے, مثال آ گئی تو ہم گئے. تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی سوال پوچھے کہ پریکٹیکلٹی کہاں ہے, مسلمان کیوں نہیں بلڈ کرتے ایسی چیزیں, تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں کچھ غلطیاں ہماری ہیں, لیکن آپ دوسری سائڈ کو نہیں نکال سکتے ایکویژن سے. آپ دیکھیں نا, ایک کنٹری ریسورسز پہ قابض ہو جائے, دوسری کنٹری کی ریسورسز پہ بدماشی کرے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز قرار دیں انہیں اور ان کو ڈی ویلیو کریں, تو پھر ظاہر ہے کہ کس طرح اس کنٹری میں گروتھ ہو سکتی ہے. یہ بھی بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. تیسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کچھ ایکسپیڈیشنز بھیجے تھے, سریہ کہتے ہیں انہیں. غزوات وہ ہیں جن میں خود شریک ہیں, سریہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ کسی کو بھیجتے ہیں, کسی صحابی کو, اور وہ پھر وہاں پہ کسی انفارمیشن کے لیے جاتے ہیں یا ویسے ہی کوئی کاروان قریش کا اس کو ذرا چیک کرنے کے لیے, تو ان کو سریہ کہتے ہیں. پھر غزوہ آف العشیرہ ہم نے دیکھا تھا, جو کہ کیا تھا کہ ابو سفیان کا کاروان سیریا سے واپس آ رہا تھا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تھے, اور ارادہ یہ تھا کہ اس کاروان کو جو سامان ہے وہ ایز اے مال غنیمت لینا, اور یہ بالکل جائز تھا, یہ رابری نہیں تھی. یہ اصل میں جائز اس لیے تھا کیونکہ وہ مال اصل میں مسلمانوں کا ہی تھا, جو انہوں نے قریش نے مسلمانوں کو نکال کے مکہ سے لوٹ مار کر کے مسلمانوں کی وہ مال اپنے پاس رکھ لیا تھا, تو وہی مال واپس لینے جا رہے تھے صحابہ, تو یہ کوئی رابری نہیں تھی. لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, تو انہوں نے وہ اس چیز سے بچ کے نکل گئے, اور اس کے بعد انہوں نے قریش کو لیٹر لکھا کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاروان آ رہا ہے ہم پہ اٹیک کرنے, تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو یہاں سے غزوہ بدر شروع ہوا, ٹھیک ہے. ابھی غزوہ بدر کی طرف بات جو ہے وہ جاری ہے. غزوہ بدر سے پہلے دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج. نمبر 1, سریہ آف عبداللہ بن جہش ٹو نخلا. وادی نخلا جو ہے یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے, یہاں پہ میقات بھی ہے. میقات سمجھتے ہیں, جہاں پہ جا کے جو ہے وہ احرام پہنا جاتا ہے. تو وادی نخلا کی طرف عبداللہ بن جہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وتھ سم صحابہ, اور مقصد یہی تھا کہ قریش کو جا کے چیک کرو اور کچھ نیوز لے کر آؤ, ان کا ایک کاروان وہاں پر ہے تو جا کر دیکھو. تو یہ جو تھا پورا میں آپ کو واقعہ انشاءاللہ سناتا ہوں. غزوہ العشیرہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے. واقعہ اصل میں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 17واں منتھ آپ کہہ لیں ہجرہ کے بعد, تقریباً 1.5 سال کے بعد, رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کے ساتھ بھیجا نخلا میں, اور اللہ کے نبی نے انہیں ایک لیٹر دیا جو کہا کہ 2 دن بعد تم نے کھولنا, ابھی نہیں کھولنا کسی وجہ سے. 2 دن بعد جو ہے انہوں نے لیٹر کو جب کھولا تو لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اف یو سی دس رائٹنگ آف مائن, اگر تم یہ چیز میری دیکھو لکھی ہوئی, دین گو فورتھ انٹل یو ریچ نخلا بٹوین مکہ اینڈ طائف اینڈ دیر واچ فار قریش اینڈ لرن آف دیئر نیوز. یعنی مشن بتایا کہ مشن اب دیکھو. جب مشن انہوں نے پڑھ لیا عبداللہ بن جہش نے, تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا, کہ میں سنا اور میں نے بلیو کر لیا. یعنی وہ اتنے متقی صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ لبیک. اور پھر انہوں نے اپنے کمپینین سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قریش کو جا کے وادی نخلا میں دیکھیں, اس لیے تم میں سے جو کوئی آنا چاہتا ہے آ جائے, اور اس میں 100% مارٹرڈم ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا, کشتیاں جلا کر آؤ. جیسے طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ یہ مت سوچو کہ شاید ہم زندہ واپس آ جائیں, ظاہر ہے نظر آ رہا ہے مارٹرڈم, تو جس نے آنا ہے جو مارٹرڈم کا شوق رکھتا ہے آ جائے, جس نے واپس جانا ہے وہ واپس چلا جائے. تو کچھ ان کے کمپینینز اور وہ جو ہے وہ آگے چلے گئے.
अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी की वजह से और समेना वाताना की वजह से। और हुआ ये कि साद बिन नबी वक्कास वो भी उनके साथ थे, और उतबा बिन गज़वान उनका कैमल गुम गया वहाँ पे, और कैमल में वो टर्न्स ले रहे थे, तो वो सेपरेट हो गए और काफ़िले से भी सेपरेट हो गए। कौन? साद बिन नबी वक्कास और उतबा बिन गज़वान। इनका रोल अभी बाद में आएगा और मैं आपको बताता हूँ क्या है। बाहर अब्दुल्ला बिन जहश जो है वो अपने कंपेनियंस के साथ कंटिन्यू किया उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने उस वादी में जाकर देखा कि कुरैश जो है वो उसका एक कारवान वहाँ पे मौजूद है। तो उन्होंने अपने कंपेनियन से डिस्कस किया, अब्दुल्ला बिन जहश ने, कि अब क्या करें, कुरैश का कारवान यहाँ मौजूद है और वो भी हमसे थोड़ा डर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो हम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि कुरैश ने भी देख लिया था अब्दुल्ला बिन जहश और इनके कंपेनियंस को। तो मशवरा किया कि क्या करें, या हम अटैक कर देते हैं या फिर ये कि इनका कारवान लूट लेते हैं, क्या करें। लेकिन ये कि वॉर तो इनएविटेबल नज़र आ रही है, लड़ाई तो मुझे नज़र आ रही है। लेकिन फिर एक डर भी था उन्हें कि ये सेक्रेड मंथ है, आपको पता है ना कि रजब का जो महीना है वो सेक्रेड है। 4 जो महीने हैं कुरान में जो सेक्रेड मंथ्स आए उनमें ये भी मंथ है। तो उन्होंने कहा ये सेक्रेड मंथ है, तो इसमें हम जो है वो क्या करें। तो बहरहाल मशवरा जब हुआ तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि नहीं, वी शुड गो एंड फाइट, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपनी मजबूरी बयान कर देंगे कि इस वजह से हमें फ़ाइट करनी पड़ी, वरना ये अटैक कर देंगे हम पे, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने फ़ाइट किया, और एक शख्स था अमर बिन अल हज़रमी, ये कत्ल हो गया, और 2 को उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया, कैप्टिव्स ले लिया, और उन कैप्टिव्स को लेकर मदीना पहुँचे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई उन्होंने कि या रसूलल्लाह, हम वहाँ गए थे और फ़ाइट इनएविटेबल हो गई और हमें फ़ाइट करना पड़ा, जिसके नतीजे में उनका एक बंदा मारा गया और 2 लोग हम कैप्टिव ले आए हैं, तो या रसूलल्लाह आप बताइए कि हमने ठीक किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं कही थी और ना तुम्हें ऑर्डर किया था कि सेक्रेड मंथ में कत्लो गारत करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो उन्हें लगा कि हम गए। आप देखें ना कि सहाबी इतना ओबीडियंट थे कि जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरा ये ऑर्डर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बस अब तो हम गए, अब तो हम मुनाफिक हो गए, या अब तो हम बस अल्लाह ताला हमें पनिश करेगा। बहरहाल, और सहाबा ने भी स्कोल्ड किया कि तुमने कैसे जुर्रत की सेक्रेड मंथ में जो है वो उन पे अटैक करके, ये तो कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ तुम गए हो, रवायात के ख़िलाफ़ गए हो। और फिर ये कि जो कुरैश था उनको भी एक मौका मिल गया, उनको ये मौका मिला कि देखो मुसलमान जो है फसाद मचाने वाले, सेक्रेड मंथ का भी ख्याल नहीं रखा। अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत रिवील कर दी सूरह अल बकरा की, और वो आयत क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। आयत ये है कि दे विल आस्क यू अबाउट फाइटिंग इन द सेक्रेड मंथ्स, से कहो फाइटिंग विद इन देम इज़ अ ग्रेव सिन, बेशक उन मंथ्स में लड़ाई करना एक बड़ा गुनाह है। एंड ब्लॉकिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्लाह एंड डिसबिलीविंग इन हिम आर एंड द सेक्रेड हाउस एक्सपेलिंग इट्स पीपल फ्रॉम इट इज़ मोर ग्रेवर। अल्लाह ने कहा कि ये ग्रेव सिन है, लेकिन इससे भी ग्रेव क्या है कि अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाना, मक्का से सेक्रेड लैंड से सहाबा को निकालना और सेक्रेड जगह को शिर्क का अड्डा बनाना, ये उससे भी ग्रेव है। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें एक इनडायरेक्टली एक इजाज़त दे दी कि ऑपरेशन ग्रेवर है, ऑपरेशन फाइटिंग से ज़्यादा ग्रेवर है। तो जब ऑपरेशन हो रही है तो फ़ाइट करने में कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ से सहाबा को तसल्ली हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चलें हमें आप कह लें एक छूट दे दी है, और उनके सर से एक बहुत बड़ा बर्डन उतर गया कि ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का जस्टिस देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को ऑफ़र की कि आपके जो 2 कैप्टिव्स हैं हम इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन जाहिर है कि वो कुरैश ने कुछ रैंसम भेजा उनके लिए, रैंसम देते थे ना कैप्टिव्स को छुड़वाने के लिए। तो रैंसम जब उनके पास लेकर आए कुरैश के लोग कि हमारे 2 बंदों को छोड़ दें, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इनको अभी रखेंगे जब तक हमारे 2 कंपेनियंस, कौन, साद बिन नबी वकास और उतबा बिन गज़वान, जो कि बीच में कैमल गुम गया था, मैंने आपको कहा था ना, बीच में वो सेपरेट हो गए थे, तो वो अभी तक आए नहीं थे वापस, क्योंकि उस दौर में कम्युनिकेशन का ज़रिया कोई नहीं था। तो हम उनका वेट कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं आते हम तब तक आपके 2 लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और जब वो वापस आ गए खैरियत से, और उनका वहाँ पे रुकना अल्लाह की तरफ से एक हिकमत थी, यानी अल्लाह के हर काम में हिकमत है। देखें वो सेपरेट हो गए, वहाँ से मक्का चले गए। मक्का में वो जो है एक
لیڈر تھا صفوان، اس کے گھر رہے جا کے. سعد بن ابی وقاص اس کے دوست تھے، اور وہاں جا کے سعد بن ابی وقاص کا ابو جہل سے بھی ٹاکرا ہوا، اور جنگ بدر کے حوالے سے کوئی سعد بن ابی وقاص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی بتائیں، اور وہ پیشن گوئیاں یہ تھی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تم پہ فتح دے گا عن قریب، اور ہم تمہیں قتل کریں گے. یہ خبر قریش کو سعد بن ابی وقاص نے جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو دے دی تھی. وہ ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا آیا تھا، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. بہرحال جہاں تک بات تھی الحکم جو کہ جہاں تک بات تھی وہ جو شخص عمر جو مارا گیا تھا، اس کی بلڈ منی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جسٹس کا ایلیمنٹ تھا کہ اس کا بلڈ منی دیا، قصاص دیا اس کا. ٹھیک ہے. اور ایک جو کیپٹیو تھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کے وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام تھا الحکم بن کیسان. وہ سنسیئر مسلم بن گیا، یہاں تک کہ بیر مونا کا ایک بیٹل تھی جو آگے جا کر آئے گی. بیر مونا جو ہے یہ ایک کنویں کا نام تھا، تو وہاں پہ یہ شخص مارا گیا، شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. الحکم. آپ دیکھیں اللہ کس طرح کسی کو جب ہدایت دینی ہو، کسی کی قسمت میں شہادت لکھی ہو، تو کیسے کہ وہ شخص کیپٹیو آیا تھا اور واپس جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا حسن اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گیا اور اللہ نے شہادت دی اس شخص کو. ٹھیک ہے. تو بلڈ منی جو ہے وہ اس کا دیا گیا عمر جو کہ شخص قتل ہو گیا تھا. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینڈ تک کوشش تھی کہ پیس رہے. ٹھیک ہے. اور لڑائی نہ ہو، لیکن لڑائی انیویٹیبل ہو چکی تھی اور لڑائی تو ہونی تھی ڈیفینیٹلی. اس کے بعد جو ہے وہ پرمیشن دی گئی قرآن مجید میں، کھلی پرمیشن دے دی گئی مسلمانوں کو کہ اب تم فائٹ کر سکتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تمہارے. پہلے ایک سٹیج تھی صبر کی، پہلے جہاد بن نفس تھا، لیکن اب جہاد پراپر یہ فائٹ والی آ گئی کہ نہیں اب تم بھی آرمز اٹھاؤ، ادروائز یہ لوگ تمہیں ایزی لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر کٹ جو ہے انسٹرکشن وہاں پہ آ گئی. لیکن یاد رکھیں کہ ملٹری جو ایک سلوشن ہے اس کو اسلام نے لاسٹ رکھا ہوا ہے. ہم پہ ایک الزام لگتا ہے نا اسلام واز اسپریڈ بائی دا سوارڈ، تو اس پہ وہ TW آرنلڈ کی پوری کتاب ہے ایکسپینشن آف اسلام، اس نے اس کتاب میں ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ اسلام سوارڈ سے اسپریڈ نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام اپنی ٹیچنگ سے اسپریڈ ہوا ہے. اور یہ ایک الزام ہے. سوارڈ تب اٹھائی جاتی تھی جب آپشن کوئی نہیں بچتی تھی، اور ظاہر ہے جب اسلام کو ایکسپینڈ کرنا تھا اور لوگوں کو ان مظالم سے نکالنا تھا. جیسے پرشیا میں اوفینسو اٹیک تھا، ڈیفینسو نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ پرشیا مسلمانوں پہ اٹیک کر رہا ہے ابو بکر صدیق کے دور میں، وہ اوفینسو اٹیک تھا، وہ اٹیکنگ چیز تھی. کیوں؟ کیونکہ پرشیا میں ایک تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہوئی تھی وہ فتح ہوگا، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ مظالم میں تھے اور وہاں پہ شرک برپا تھا، تو ان چیزوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے وار ضروری تھی. یہ دوسری جو ہے وہ ہوتی ہے شکل وار کی. اب دیکھیں آپ کہ یہ لوگ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ سوارڈ سے پھیلے ہیں اور یہ اور وہ، ان کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ برٹش امپائر کیسے پھیلا ہے؟ اصل میں تو وہ سوارڈ سے پھیلا ہے، اصل میں تو وہ بلڈ شیڈ سے پھیلا ہے. ٹھیک ہے. الجیریا میں کیا کیا انہوں نے، یہ 19 سینچری کی بات ہے. فرانس نے کیا کیا، فرانس کیسے پھیلا ہے، فرینچ امپائر. اور یہ جو امریکن امپائر ہے کیسے پھیلا ہے، ویتنام میں کیا کیا، کوریا ساؤتھ کوریا میں کیا کیا انہوں نے جا کے، پھر انہوں نے افغانستان میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا. آج تک وہ جو ہے وہ بس سوری کرتے ہیں، جو ہے اپنا ٹونی بلیئر اور یہ جو جارج ڈبلیو بش تھا، ابھی تک جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ ہم غلط تھے، لیکن بس اس نے بس ایک سوری کی ہے، دیٹس اٹ، کہ سوری وی گاٹ اٹ رانگ. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں کوئی نہیں تھے، اور ایون امریکن گورنمنٹ نے خود ہی ان کو ایکسپوز کیا بعد میں جو گورنمنٹ آئی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن، کہ انہوں نے غلط سٹیپ لیا تھا. تو یہ جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی اپنی تاریخ کیا ہے. تو امریکہ تو چھوٹی سی بات پہ وار پہ چلا جاتا ہے، آئل اینڈ گیس کی کوئی جنگ ہو یا کوئی ریسورس پہ قابض ہونا ہو کسی کے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں یہ لیسن نہیں دے سکتے، ہیومن رائٹس کے لیسن وہ اپنے پاس رکھیں. they have the audacity to teach us human rights، جبکہ ان کی اپنی ہسٹری ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت خراب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جی ایک بہت زبردست واقعہ ہے چینج آف قبلہ کا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے قبلہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ، مسجد قبلتین گئے ہیں آپ، وہاں پہ چینج ہوا تھا نا. تو پہلے مسجد
اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور اس کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کی ایک حکمت بیان کی ہے اسکالرز نے کہ جیوز کے ساتھ ٹو میک سم سارٹ آف این ایفیلیشن، کیونکہ جیوز کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دل لگی بیت المقدس سے تھی، تو شاید کہ ان کا دل تھوڑا نرم ہو جائے کہ مسلمان ہم میں سے ہی ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کے فالوورز ہیں، شاید کچھ ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جب اچانک سے یہ چینج کیا گیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا بھی ٹیسٹ لیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ بہت عجیب بات ہے کہ صحابہ نماز پڑھیں، ایک دم کوئی آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی آ گئی اور قبلہ آج سے چینج ہو گیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کیوں، اور اللہ نے پھر ان کی تعریف کی قرآن میں کہ ان لوگوں نے حق چکا دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی کیوں تک نہیں پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا اچھا چلو جی اس رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو وہ کامیاب ہو گئے اس ٹیسٹ میں۔ ٹیسٹ آف اوبیڈینس تھا یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ ایسی زبردست ہو گئی تھی کہ انہوں نے کیوں تک نہیں کیا۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ لوگ منافق تھے ظاہر ہے اس دور میں، انہوں نے بہت سے کویسچنز ریز کیے کہ اوہو یہ لگتا ہے کہ جیوز کے ساتھ بات نہیں بنی تو اب دوبارہ قریش کی طرف جا رہے ہیں۔ جیوز نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کنفیوز ہو گئے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے آیات اتاری نہیں، سیقول السفہاء، دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، کہ بے وقوف لوگ، نادان لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ کنفیوز ہو گئے، قبلہ چینج کر لیا۔ اللہ نے اس کا آنسر دیا، وہ کہتے جی کہ یہ اب اس طرف مائل ہو رہے ہیں دوبارہ سے، قریش کی طرف، ان کی فیور لینا چاہ رہے ہیں، ڈر گئے۔ قریش نے کہا جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو پتہ لگ گیا نعوذ باللہ کہ اس کا ریلیجن غلط ہے اور ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے، اس لیے وہ دوبارہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو ہر بندے نے اپنا اپنا ویو دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنا ویو دیا، اور وہ ویو کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ البقرہ کی جو میں نے آپ کو کہا ہے، اللہ نے کہا کہ وی سی دا ٹرننگ آف یور فیس ٹو دا ہیون، ناؤ شیل وی ٹرن یو ٹو اے قبلہ دیٹ ول پلیز یو، دین turn your face in the direction of the sacred masjid, wherever you are turn your faces in that direction۔ اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ کا اپنا دل بھی یہی ہے کہ قبلہ مکہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرسنل وش بھی تھی اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کا یہ دیکھنا نوٹ کرتے ہیں، اس لیے آج سے اے نبی آپ اس طرف اپنی ڈائریکشن کیجئے۔ اب یہ ایک پرفیکٹ موقع تھا منافقین کے لیے کہ وہ پوائنٹ ریز کرتے، ٹھیک ہے، یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک دم سے ڈائریکشن آف قبلہ کیوں چینج ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جیوز کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ تم دیکھو پہلے بیت المقدس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی ہمارا ہے، لیکن اب واپس سب کو کہاں لایا جا رہا ہے؟ دین ابراہیمی کی طرف، کیونکہ کعبہ تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور جیوز کے بھی بڑے وہ ہیں۔ تو جیوز کو تو چاہیے تھا ہمبل ہو جاتے کہ بیت المقدس کی جگہ اب تو ہمارے جو بڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے جو گھر بنایا ہوا ہے اللہ کا گھر، اس کی طرف ہمارا منہ کروایا جا رہا ہے، لیکن بجائے کہ ہمبل ہونے کے مزید انہوں نے خار کھا لی، یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتا رہتا تو قریب تھا کہ ہم اس کو نبی مان لیتے۔ منافقت دیکھیں، یعنی پہلے ریجیکٹ کیا کرتے رہے اور نہیں ماننا تھا انہوں نے، یہ تو ویسے ایک بہانہ بنا رہے ہیں نا اب تانا دینے کے لیے کہ ہم مان لیتے ہیں، لیکن اب تو بالکل نہیں مانیں گے۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہی گھر ہے جو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، تو خار کس بات کی؟ وہیں اللہ نے دوبارہ دین ابراہیمی کی طرف تمہیں رجوع کروایا تو تم بھی کرو۔ یہ کب ہوا تھا چینج؟ یہ جو اٹ ہیز بین ڈاکومنٹڈ کہ جو پہلی نماز کعبہ کا رخ کر کے پڑھی گئی وہ ظہر کی نماز تھی، اور یہ خبر صحابہ تک فجر کی نماز میں پہنچی تھی، اور صحابہ نے، میں نے آپ کو بتایا، ایک سوال نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور قبلہ چینج جو ہے مدینہ میں عصر کے ٹائم پہنچا، یہ نیوز عصر کے ٹائم پہ، اور پھر عصر کی نماز جو ہے وہ کس طرف کر کے پڑھی گئی؟ اس طرف جو ہے مکہ کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ while the people of Quba were praying the Fajr prayer, a person came to them saying, the messenger of Allah has had in this night Quran revealed to him, and it orders that we face the Kaaba, so face it. They were facing Sham, and without saying anything they turned towards the Kaaba۔ اس طرح کا ایمان اللہ کو درکار ہے، ٹھیک ہے۔
آج کے دور میں دیکھیں بہت وسوسوں کا دور ہے، گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں، تو ثواب کمانا آج کے دور میں بہت آسان ہے. ہمارا تو ٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا نا. آل وی ہیو ٹو ڈو از کہ سنت کو پکڑے رکھیں، سنت طریقوں پہ چلتے رہیں، اور جو اوتھینٹک اسلام ہے اس کو پکڑ کے رکھیں، بس دیٹس اٹ. ہمارا تو صحابہ والا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح انہوں نے تان و تشریح کی مسلمانوں کو. تو پھر یہ آیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت ریویل کی سورہ البقرہ کی، سیقول السفہاء. تو یہ آیت ہے جی، دا فولز امنگ دا پیپل ول سے، فولش لوگوں میں سے کہیں گے، وٹ ہیز ٹرنڈ them from the قبلہ ٹو which they were used. Say, to Allah belong both the east and west, he guides whom he wills to a way that is straight. سبحان اللہ. بات ہی ختم. آپ انہیں جواب دیں کہ اللہ کی مرضی. اللہ مغارب اور مشارق دونوں کا رب ہے، جدھر چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا تمہارا قبلہ سیٹ کرنے کے لیے، اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ ہے اصل میں بات قبلہ چینج کا جو پورا واقعہ ہے. تو اس کے بعد ایک فقہی ایشو ارائز ہوا. کچھ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ واٹ آف آر پریویس پریئرز جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھیں. یہ ویلڈ سوال ہے. اور کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ ہم میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے جو بھی نمازیں پڑھی مسلمان ہو کے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، ان کا کیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید نے ہی دیا، سورہ البقرہ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا. And we appointed the Qibla to which you were used only to test those who followed the messenger from those who would turn on their heels. پہلے مقصد بتا دیا کہ قبلہ چینج کا مقصد کیا تھا، کہ ہم تم میں سے ان بعض لوگوں کو ٹیسٹ کرتے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سچے پکے مومن ہیں. تو ٹیسٹ تو کرتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. اسی لیے یاد رکھیں بہت سے نوجوان دائی بننا چاہتے ہیں اور ہمیں شاید ایک گلیمر بھی نظر آتا ہو، کیمرے کے سامنے آنا، آڈینس کو ایڈریس کرنا، ٹھیک ہے نا. لیکن آسک می، وین یو آر آن اسٹیج اور آپ دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا. یہ آپ کبھی مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے. تو یہ آسان نہیں ہے دائی بننا. ٹھیک ہے. یہ اس میں گلیمر بہت نظر آتا ہے لیکن اللہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے. ہم آسانی کا ہی سوال کرتے ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ والے ٹیسٹ ہمارے ہوں. تو اللہ آسانی دے، لیکن یہ کہ صحابہ کو ٹیسٹ تو اللہ نے کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے اس لیے ٹیسٹ کیا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انڈیڈ اٹ واز مومنٹس. یہ چینج بہت بڑی تھی، ہضم کرنا اس کو بڑا مشکل تھا، لیکن ایکسیپٹ ٹو دوز گائیڈیڈ بائی اللہ، جن کا دل اللہ نے تھاما ہوا ہے، جن کو گائیڈنس اللہ نے دی، ان کے لیے یہ آسان تھا، مشکل کام نہیں تھا. ٹھیک ہے. اینڈ نیور وڈ اللہ میک یور فیتھ آف نو افیکٹ. یہ ہے جواب کہ اللہ کبھی بھی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ثابت ہوا کہ تمہاری جو پچھلی پڑھی نمازیں انہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو صحابہ ریلیکس ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں قرآن کتنے خوبصورتی سے نازل ہوا ہے. جو پرابلم صحابہ کو آتا تھا وہ آیت آ جاتی تھی. تو اس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے تو دیکھیں ہر بندہ قرآن کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اچھا اس کا یہ سیاق و سباق تھا، اس آیت کا یہ اس موقع پہ آئی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت خوبصورتی ہے قرآن مجید کی کہ 23 سال میں اس طرح سے نازل ہوا ہے. اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جوز آئے تان و تشریح کرنے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم سے حسد کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا حسد صاف نظر آ رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے پھر جواب دیا وہ ہم سے حسد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا، بدقسمت ہے نا، یعنی دین ابراہیمی، اس سے ہٹ گئے. وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا اور وہ فضل جو ان سے لے لیا گیا وہ اب ہمیں دے دیا گیا. سبحان اللہ. تو اسی لیے سورہ البقرہ جو ہے وہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس کی مین تھیم ذہن میں رکھیں، وہ ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ. ٹھیک ہے. سورہ البقرہ کی مین تھیم ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ فرام ہوم، بنی اسرائیل ٹو مسلم. پہلے بنی اسرائیل کے پاس کافی عرصہ لیڈرشپ رہی، ناکام ہوئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بہت سی چینجز کی اپنے دین میں، اب مسلمانوں تک. اسی لیے سورہ البقرہ بہت ہارش ہے. سورہ البقرہ کو الحمدللہ میں نے 3 بار پڑھا ہے اور بھی پڑھنا ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہہ نہیں سکتے فل سمجھ آئی ہے، لیکن جتنا میں نے دیکھا سورہ البقرہ آئینہ ہے
مومن کے لیے آئینہ ہے, مرر. اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ہم ایمان میں کیسے ہیں اور اللہ کے ہمارا کیا سٹیٹس ہے, سورہ البقرہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں, سب سامنے آ جائے گا, ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں. اس لیے وہ ہارش کیوں ہے, کیونکہ ڈانٹا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو تو ڈانٹ لگائی ہے اللہ نے, ان کی فرد جرم عائد کی ہے کہ انہوں نے یہ کرائمز کیے, اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ساتھ میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ریئلائز کروایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا, یہ ایک سوال کل ایک سسٹر نے لمز میں مجھ سے کیا بھی کہ قرآن کی یہ آیت ہے علی بھائی, تو جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں میں سٹریس میں آتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلام پہ پورا تو عمل نہیں کر رہی, آئی ٹرائی مائی بیسٹ, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی, تو پھر اس کا مطلب کیا میں منافق ہوں؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو نمبر 1 رکھو, پرائرٹی نمبر 1 رکھو, اور ٹرائی یور بیسٹ ٹو ایکٹ اپون اسلام. شاید میں بھی پورا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ اسلام پہ پورا عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو پرفیکشن ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی شارٹ کمنگ آ رہی ہے یا وہ کوئی ایک آدھا کام, اب اس کا مطلب نہیں کہ ایک آدھی نماز چھوڑ رہا ہے. دیکھیں, نماز تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں, نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے. یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ میں بھی کسی ایک کام میں آپ شاید اتنا نہیں کر رہے جتنا کوئی دوسرا کر رہا ہے, تو سٹریس آتا ہے کہ یار میں بھی اتنا کروں. تو اس میں دیکھیں آپ لوگ ان احادیث سے تقویت پکڑیں کہ اللہ کو درکار اکثر و عملہ نہیں ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا سورہ الملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا, کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم میں سے دیکھوں کہ اکثر عمل, کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے کیا کہا؟ احسن عملا, کہ یہاں سے کون کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جس انسان نے یہاں سے عمل کیا نا, اللہ نے اسے بخش دیا, چاہے اس کے عمل کثیر نہیں تھے. جیسے آئی تھنک یہ ہے اپنا ایک اسکالر ہیں, میرے ذہن سے اچانک ان کا نام نکل گیا, بہرحال انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے قریب ہونے کے مختلف طریقے ڈھونڈے, کوشش کی کہ ان طریقوں پہ چلوں. پہلا طریقہ کہتے ہیں میں نے نوافل کا پکڑا کہ نوافل میں بڑھوں. کہتے جب میں اس طریقے کی طرف گیا تو اس دروازے پہ میں نے بڑے لوگوں کو پایا, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھ رہے تھے آلریڈی. پھر کہتے میں نے اذکار کا طریقہ اپنایا, بہت اذکار کا, اور جب میں اس دروازے پہ پہنچا تو بہت سے لوگ اس دروازے پہ آلریڈی کھڑے تھے. کرتے ہیں لوگ اذکار بہت, ماشاءاللہ عبادت گزار بہت ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے روزوں کا دروازہ پکڑا, نفلی روزوں کا, اس دروازے پہ بھی میں نے بہت کثیر تعداد پائی, لوگ کرتے تھے. پھر کہتے کہ میں نے خشوع و خضوع کا دروازہ پکڑا, یعنی یہاں سے عمل کرنے کا, وہاں پہ میں نے بڑے کم لوگوں کو پایا. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. اسی لیے وہ پروسٹیٹیوٹ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ کہاں سے تھا؟ یہاں سے تھا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے, اور وہ 3 لوگ جو غار میں پھنسے ہوئے تھے, سنا آپ نے واقعہ, تینوں نے دعا کی, پتھر پیچھے ہوتا ہے, ان میں سے ایک کون تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں زنا کے بالکل قریب تھا. آپ سوچیں ایک بندہ یہاں تک ایسے تو نہیں پہنچ جاتا. میری کزن مجھے پسند تھی, اس نے کہا, اور آئی واز اباؤٹ ٹو انٹر ہر. اس سے زیادہ جو ہے گرافک اور کیا ہو سکتا ہے, افیئر تھا تو یہاں تک بات پہنچی نا, ایک دم تو نہیں بات یہاں پہنچتی. تو اس نے اس موقع پہ مجھے کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اے اللہ میں تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا, اگر یہ عمل پسند آیا تو ہٹا دے پتھر کو. اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا تھا, اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تو گناہ گاروں کے جو عمل ہیں اگر وہ یہاں سے کیے جائیں, ہم سب گناہ گار ہیں, تو وہ قابل قبول ہیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں وہ صحابی, اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے, صحابہ حیران رہ گئے, پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. اس کے ساتھ رہے تو کچھ خاص کرتے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہیں بس, دیٹس اٹ. تو کرتے وہ کیا تھے خاص؟ رات سونے سے پہلے سب کو معاف. تو اکثر و عملہ کی بجائے اللہ کی درکار ہے احسن و عملہ, جو کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو صاف کرنا ہے, یہی تو پرپز ہے. ورنہ تو دیکھیں نا, کئی لوگ نمازی ہیں, عبادت بہت کرتے ہیں, چینج کوئی نہیں آتی, بیہیویئر میں بھی چینج نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ڈسپلن میں کوئی چینج ہے, نہ اینگر مینجمنٹ میں کوئی چینج ہے, نہ کوئی عاجزی آ رہی ہے ان میں, زبان بالکل اسی طرح ہارش ہے, اسی طرح تیز ہے, نتھنگ. تو ٹھیک ہے وہ قابل قبول شاید ہے, فرشتے نوٹ کر لیں گے حاضری, لیکن وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے.
عادت میں اور عبادت میں بہت فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی نماز عادت ہوتی ہے، بس پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا فرق وہ نہیں آ رہا. تو اس پہ غور کریں، خشوع و خضوع اپنے ایمانوں کو ریوائیو کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی نماز سیٹ نہیں ہے تو پڑھیں. ریاض الصالحین کتاب ہے، اس کا چیپٹر کھولیں، بک آف ورچوز، اس میں دیکھیں نماز کے فضائل کیا، آپ کا ایمان بڑھے گا. ایسی ایسی حدیث پڑھیں کہ نماز سے ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنی کیسے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بہت جلدی سلام پھیر لیا اور گھر چلے گئے. گھر جا کے کام کر کے واپس آئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے کبھی اس طرح سے یعنی اتنی جلدی نماز سلام پھیرا اور چلے گئے. کہا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا تھا مال غنیمت میں سے، وہ میرے ذہن میں تھا. دیکھیں نا، وہ اتنا خیال رکھتے تھے نماز کا کہ بس میں تھا کہ اسے صدقہ کر دوں یا کسی کو دے دوں اور بس، تاکہ میرا یہ ذہن سے بوجھ اتر جائے. تو وہ اتنا خیال رکھتے تھے. تو ہماری نمازیں آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں، ہم سب کی. اللہ تعالیٰ بس خشوع و خضوع ہمیں دے. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھیں جو انسان نماز میں کھجلی کرتا ہے یا ادھر ادھر دیکھتا ہے یا بہت ان اٹینٹیو ہوتا ہے نماز میں، تو یہ شیطان کا کچھ حصہ ہے. شیطان اس کی نماز میں سے کچھ حصہ لے رہا ہے کہ وہ کبھی ادھر دکھاتا ہے کبھی ادھر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، ان اٹینٹیو کرتا ہے انسان کو. تو کوشش پوری کرنی چاہیے خشوع و خضوع کی، کیونکہ اللہ کو خشوع و خضوع پسند ہے. ٹھیک ہے. تو اس سوال کا آنسر جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مجھے سٹریس دیتا ہے کہ پورا کا پورا میں آئی نہیں ہوں اسلام میں، تو اس کا جواب یہ کہ پورا کا پورا آنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول کو نمبر 1 رکھنا اور اسلام کو ضابطہ حیات ماننا. ٹھیک ہے. باقی یہ کمزوریاں ہیں، فجر پہ نہ اٹھنا ہر ایک سے ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ منافق ہو گیا فجر پہ نہ اٹھ کے. ٹھیک ہے. آلدو منافقت کی ایک نشانی ہے کہ فجر اور عشاء کو چھوڑنا، لیکن یہ کہ کچھ لوگ کی مجبوری کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں بٹ انہیں سٹرائیو کرنا چاہیے. دے شوڈ آلویز سٹرائیو ٹو ویک اپ فار فجر. ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بس جی ٹھیک ہے میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں نہ کروں. ہاں اس کا سوال ضرور ہوگا. لیکن بیک ٹو دا ٹاپک، بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ سورہ البقرہ، یہ سارے جو سیرت کے واقعات اب چل رہے ہیں نا مدنی فیز کے، قبلہ کا چینج ہونا اور جو پرانا یہ جو سریہ ہوا تھا عبداللہ بن جہش کا، وہ ساری آیات سورہ البقرہ میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سورہ البقرہ صحابہ کو صحیح ٹیسٹ کرنے آئی تھی، جھنجھوڑنے آئی تھی. یہ قبلہ کا چینج کا واقعہ بھی جو ہے، تاکہ اللہ یہ چیک کر لے کہ کیا یہ پورے کے پورے آگے ہیں یا ابھی تک ان میں کچھ تھوڑا سا ایلیمنٹ جاہلیت کا تو نہیں ہے، کوئی خوف تو نہیں ہے. دیکھیں نا، جیسے صحابہ کے واقعات ہیں، انصار و مہاجرین آپس میں لڑنے لگے تھے ایک دن. میں نے آپ کو واقعہ پچھلی کلاسز میں سنایا تھا. تو انصار کو جا کے، جو یہ تھا عبداللہ بن ابی نے انصار کو اکسایا تھا، میں نے آپ کو سنایا تھا. ٹھیک ہے. ایک وہ بزرگ تھا ان کا قریش کا خبیث، اس نے کان بھرے تھے انصار کے کہ اوس اور خزرج لڑا کرتے تھے. اس نے پوئٹری شروع کر دی وہاں پہ لڑانے کے لیے. تو پھر انصار قریب تھا آپس میں دوبارہ لڑ پڑتے اوس اور خزرج. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کہا تھا کیا جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہو جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو ثابت ہی ہوا کہ دس کیم ٹو ٹیسٹ صحابہ کہ کہیں کوئی عنصر تھوڑا سا پرانا تو نہیں ہے. تو یہ اس سے مراد ہے. دیکھیں آپ کلچر سے نہ ڈریں، کلچر کے پریشر میں آ کے دین پہ نہ عمل کر پانا یہ معیوب بات ہے. اس کا سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر ابھی تک وہ کلچرل ٹریس موجود ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اپنی بہنوں کو انہیریٹنس نہیں دیتے، کلچرل چیز ہے نا، بس ٹھیک ہے جہیز دے دیا، تھوڑے بہت گفٹس دے دیے اور لارا لگایا اور بس دیٹس اٹ. تو یہ چیز ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے آئے نہیں ہو، نماز پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، انہیریٹنس دی نہیں، تو یہ کون سا دین ہے. ٹھیک ہے. یہ اس سے مراد ہے. تو ان چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد جی آپ کو پتہ ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ فرض قرار دے دیے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے جی جنگ بدر سے پہلے کی. رمضان کا جب مہینہ شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں، یعنی 1.5 سال بعد ہجرہ کے، رمضان میں روزے اللہ نے فرض قرار دے دی. اور وہ بھی آیت سورہ البقرہ میں ہے. سورہ البقرہ بہت ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پورشن آف سیرہ کے ساتھ. اور سیم ایئر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض قرار دے دی مسلمانوں میں. ٹھیک ہے. اور جو 2 عیدین ہیں ہماری، یہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی
کہ ہر قوم کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں امیوزمنٹ کے ایونٹس. تم لوگوں کے امیوزمنٹ کے ایونٹس یہ دو ہیں, ان کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے. تو یہ انجوائمنٹ والے ایونٹس ہیں ہمارے دو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہم کو بتائی, نہ ہی ہم پہ فرض کی ہے, نہ ہی کوئی اور ایونٹ ہے ان کے علاوہ. اگلا الحمدللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, دا گریٹ غزوہ آف بدر. اس کے کچھ پریلیمنری ایونٹس ہیں, انشاءاللہ اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیسے معاملہ یہ چلا. رمضان میں شروع ہوئی تھی غزوہ بدر, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے 17th آف رمضان تھا, 19 months آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمیگریشن. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو ہی چیک کرنے نکلے تھے. ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ظاہر ہے ایک جنگ ہو جائے گی, لیکن اس کے امییننٹ چانسز نظر آ رہے تھے کہ جنگ تو ہوگی, اور اجازت بھی مل گئی تھی مسلمانوں کو کہ لڑو ان سے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے. تو مسلمان تو فل جوش میں نکلے تھے اور لڑائی کی ہی نیت سے نکلے تھے کہ لڑنا ہے جا کے, اسپیشلی جو مہاجرین تھے. ابو سفیان نے, میں نے آپ کو بتایا, لیٹر لکھا تھا ابو جہل کو اور قریش کے لیڈرز کو کہ ہمیں فورسز بھیجیں ہیلپ کرنے کے لیے, ہم اس علاقے میں موجود ہیں بدر میں, مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے, میں نے پتہ کرا لیا ہے, تو آپ بھی اپنے کچھ بندے بھیجیں. یہ جو قافلہ تھا بڑا امپورٹنٹ تھا, اس میں 1000 کیملز تھے, اس قافلے میں 1000 کیمل تھا, ٹھیک ہے, اور 50,000 دینار کا سامان ورتھ آف لگیج اس میں موجود تھا. یعنی آپ سمجھ لیں مکہ کی تمام ویلتھ اس قافلے پر موجود تھی. یہ اتنا امپورٹنٹ قافلہ تھا, ٹھیک ہے, اس لیے ابو سفیان کو ڈر بہت تھا. تو ابو سفیان نے جو ہے وہ پھر لیٹر لکھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو بھیجا اسکاؤٹنگ کرنے کے لیے سیکریٹلی, کہ جا کے اسکاؤٹنگ کرو اور دیکھو قریش کیا کر رہا ہے. یہ اسٹریٹجی تھی اللہ کے نبی کی. انٹیلیجنس بیورو جیسے ہمارے یہاں ہے, انٹیلیجنس سروسز صحابہ پرووائڈ کرتے تھے اسکاؤٹنگ کر کے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب لیٹر لکھا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیریٹ کرتے ہیں, انس بن مالک, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ آؤٹ مدینہ میں اینڈ اسپوک ٹو صحابہ سے اسپیچ کی انہوں نے, وی ہیو اے پرسوٹ سو ہو ایور ہیز اے ریڈی کیمل لیٹ ہم رائڈ ود اس. صاف اعلان, ہم ایک پرسوٹ میں نکل رہے ہیں, قریش کا پرسوٹ ہے, ان کو جا کے اٹیک بھی کرنا پڑ سکتا ہے, جو نکلنا چاہتا ہے اپنا کیمل لے آئے اور ہمارے ساتھ نکل جائے. تو کون کون نکلا انشاءاللہ, ظاہر ہے 300 کے قریب لوگ تھے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے جو مین کریکٹرز ہیں اس میں. 12th نائٹ کو وہ نکلے مدینہ سے, 12ویں کی رات رمضان کی نکلے, اور 17ویں کی رات آپ کو ہوتا ہے بیٹل آف بدر جو ہے وہ ہوئی 17ویں کے دن. 300 کے قریب لوگ تھے, 313 کا فگر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو تقریباً 313 آپ کہہ لیں. 8 لوگ جو ہے نہیں جا سکے, ان کے پاس ویلڈ ایکسکیوزز تھے. وہ 8 لوگ کون تھے؟ ان میں سے 3 مہاجرین تھے. اینی گیسز؟ حضرت عثمان, وہ تو بہت کامن ہے. حضرت عثمان کے رکنے کی وجہ حضرت رقیہ کی بیماری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اور دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے خامد کا اپنی وائف کے پاس ہونا اس کی بیماری کی حالت, کیونکہ وہ جیون ساتھی ہیں ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں, وہ عورت ہسپتال میں اکیلی پڑی ہوئی ہے, اس کا مسکیریج ہو رہا ہے, میاں باہر, اس کو فکر ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. عورت کو لونڈی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے کلچر میں, کچھ فیملیز میں, ساریوں میں نہیں, لیکن ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو بہرحال حضرت عثمان غنی سب سے پہلے, اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ انہیں اجازت دی, ویلڈ ایکسکیوز تھا. ویلڈ ایکسکیوز کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ انہیں مدینے میں رہ کے وہی ریوارڈ مل گیا جو جنگ بدر کے صحابہ کو ملا تھا, یعنی اللہ کی طرف سے کمپنسیشن تھی, ٹھیک ہے. طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید, یہ لوگ تو اسکاؤٹنگ پہ گئے ہوئے تھے, جب تک یہ واپس آئے جنگ ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کا ویلڈ ایکسکیوز تھا, شامل نہ ہونے کا, ان کو بھی ریوارڈ مل گیا. 5 انصاری تھے جن میں ابو لبابہ تھے, عبد المنذر تھے. وہ کیا ایکسکیوز تھا؟ مدینہ میں انہیں چھوڑا گیا, کسی کو تو چھوڑنا تھا نا چارج دینے کے لیے, تو یہ 2 تھے, اور انہوں نے لبیک کہا کہ ٹھیک ہے جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں. سعد بن عبیدہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ شہادت دی ان کی ڈیووشن کی کہ سعد واقعی آنا چاہتا تھا, لیکن یہ کہ اس بیماری کی وجہ سے, اس حادثے کی وجہ سے اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے.
حذیفہ بن یمان اور ان کے باپ حذیفہ، حضرت حذیفہ بہت جید صحابی تھے، صاحب السر کہتے ان کا ٹائٹل تھا۔ صاحب السر ان کو ٹائٹل اس لیے ملا کیونکہ صاحب السر کا مطلب ہے دا سیکرٹ کیپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، ہی نیو، اسی لیے حضرت عمر نے ڈیتھ بیڈ پہ کس کو بلایا تھا؟ حذیفہ بن یمان کو، اور لٹرلی منت ترلا کیا تھا کہ حذیفہ مجھے بتا دے، میرا نام تو نہیں ہے۔ تو حذیفہ اتنا روئے حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کہ آپ کا نام اس لسٹ میں ہو؟ بتایا نہیں کون تھے، لیکن یہ کہ بتایا کہ آپ نہیں تھے کم از کم۔ تو اسی طرح قیامت، قرب قیامت کے بارے میں جتنی احادیث موسٹلی میں نے پڑھی ہیں حذیفہ بن یمان سے آ رہی، کیونکہ ایسے سوالات کرتے تھے اللہ کے نبی سے، بڑے انکویزیٹیو اور بڑے کیوریس نیچر کے تھے حذیفہ بن یمان، اینڈ ہی از دی صحابی جن کے والد کو جنگ احد میں غلطی سے مسلمانوں نے مار دیا تھا۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے جب وہ ہبدڑ مچی تھی، خالد بن ولید نے پیچھے سے اٹیک کیا تو وہ مٹی اڑی، بہت دھول اڑی، تو مسلمانوں کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک اس طرح سے تلواریں چلانا شروع کر دیں دشمن سمجھ کے ایک دوسرے کو، تو حذیفہ کے والد مارے گئے، شہید ہو گئے، اور حذیفہ چیختے رہے دور سے میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن اس ٹائم کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور ان کا جگرا دیکھیں، ان کا دل دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ آپ کے والد کو جنہوں نے مارا ہے ان کو اب ہم قصاص کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی قتل کی سزا ہم دیتے ہیں۔ تو حذیفہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے کون سا غلطی سے مارا تھا، تو کوئی بات نہیں، انہیں میں معاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلیں ہم آپ کو جو ہے وہ بلڈ منی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ بھی کہا یا رسول اللہ چیریٹی کر دیں، بلڈ منی مسلمانوں پہ لگا دیں جو بلڈ منی ہے۔ تو اس لیے ان کا بہت بڑا درجہ حذیفہ بن یمان، اور اس کا ریوارڈ اللہ کے نبی نے یہ دیا، ان کو سیکرٹ کیپر بنایا اپنا، ٹھیک ہے، اور ڈیزرو بھی کرتے تھے۔ تو یہ اور ان کے والد نہیں جا سکے بیٹل آف بدر میں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ مکہ میں ہی موجود تھے ابھی، اور مکہ سے یہ جا رہے تھے بیٹل آف بدر کی طرف۔ جب ان تک خبر پہنچی، ظاہر خبر پھیل چکی تھی، تو قریش نے انہیں روک لیا، ان کو اور ان کے والد کو قریش نے جو ہے وہ روک لیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم لوگ مدینہ جا رہے ہو وداؤٹ دی انٹینشن آف فائٹنگ اس، جانا ہے تو جاؤ، کیونکہ ان کا ایک سٹیٹس تھا، لیکن قسم کھا کے جاؤ کہ تم محمد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے خلاف۔ تو مجبوراً یہ کہتے کہ ہمیں اوتھ لینی پڑی اس ٹائم، جو بھی تھا پریشر واٹس ایور۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر پہنچائی کہ ہم سے اوتھ لے لی گئی، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ اپنی اوتھ کو پورا کرو، تمہیں بھی ایکسکیوز ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نان مسلم سے بھی کمٹمنٹ آپ نے کر لی تو نبھانی پڑے گی، حالانکہ جنگ بدر سے زیادہ بڑی ریزن نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، قسم کھا لی ہے، پرومس کر لیا، تو اس کو اب نبھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دس واز دا کائنڈ آف سوسائٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بلٹ۔ اس کے بعد جی مسلمان جو تھے، بہت ہی خوبصورت واقعہ، ان کے پاس 70 کیمل تھے، اور تقریباً 3 لوگ شیئرنگ کر رہے تھے ان کیملز کو۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب اور مرثد بن ابی مرثد الغناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیمل شیئر کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں ہیزیٹنٹ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ کیمل۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی کسی کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوں، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے نبی کو کہے جی اب ہماری باری آ گئی؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتے ایسے، تو اللہ کے نبی خود ہی اترتے تھے، خود ہی انہیں بٹھاتے تھے اب تمہاری باری۔ تو وہ اللہ کے نبی کو انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یو آر ناٹ اسٹرانگر دین آئی ایم نور ایم آئی لیس نیڈی آف ریوارڈ دین یو، کہ تم بھی انسان ہو، تمہاری بھی نیڈ ہے، تم میرے سے زیادہ اسٹرانگر نہیں ہو، جب میں کیمل پر بیٹھا ہوں تو تم بھی بیٹھو، ٹھیک ہے نا، مجھے ریسٹ چاہیے تو تم لوگوں کو بھی چاہیے۔ دوسری انہوں نے دلیل یہ دی اللہ کے نبی نے کہ مجھے بھی تو ریوارڈ لینے دو، مجھے بھی تو ذرا پیدل چلنے دو، سارا ریوارڈ خود ہی لینا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریوارڈ آپ دیکھیں تو کیا ریوارڈ تھا اللہ کے نبی کا، لیکن کتنی خوبصورتی سے اپنی ٹیم کو ٹیکل کیا، ٹھیک ہے، اور ایک مزاحیہ وہ اپنا اسے کہہ لیں آپ ایک شگفتہ مزاج، ایک لائٹ موڈ میں انہیں کس طرح سے سمجھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شگفتہ مزاج تھے ہمارے نبی۔ حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ اور ابو قبشہ، اور یہ 2 موالی تھے۔ موالی کہتے ہیں ایسے لوگ جو کانٹریکٹ میں آئے ہوں کسی کے ساتھ، جیسے یہ ہماری میڈز کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتے ہیں نا کہ کچھ پیسے لے لو اور ہماری ہیلپ کراؤ، ہیلپرز جنہیں کہتے ہیں۔
تو یہ دو موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان چار لوگوں نے کس کے ساتھ؟ حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ کے ساتھ کیمل شیئر کیا، ابو بکر، عمر اور عبد الرحمن بن عوف نے کیمل شیئر کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی زبردست اللہ کے نبی نے ٹیمز بنائی ہوئی تھی بانڈنگ کے لیے بھی، اور یہ سروے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمز بنائی تھی، اور ینگ صحابہ کچھ آ گئے تھے، انہیں واپس بھیج دیا. ان میں سے کون کون تھے؟ اسامہ بن زید، جو کہ بعد میں، یہ کون ہے اسامہ بن زید؟ جب حضرت عمر نے بھیجنا تھا شام کی طرف مسلم قافلہ، تو ابو بکر نے، تو باقی صحابہ نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ ینگ صحابی ہیں کافی، ان کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے داڑھی پکڑ لی حضرت عمر کی اور کہا کہ مے یور مدر لوز یو، یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، جس بندے کو نبی نے کمانڈر بنایا اس آرمی کا، تم مجھے کہہ رہے کہ اس کو میں ہٹا دوں، ٹھیک ہے. تو تب تو یہ 18 سال کے تھے نا، یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، اس وقت یہ بچے تھے. تو اسامہ بن زید کو واپس بھیج دیا. آپ یہاں سے دیکھیں بچوں کو کتنا شوق تھا جنگ میں آنے کا، ٹھیک ہے. دیور مین، دیور ناٹ بوائز. وہ جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے کوٹ پڑھا کہ ٹیچ یور بوائز ٹو بی مین بیفور یور اینیمیز ٹیچ دیم ٹو بی وومن. اس سے پہلے کہ تمہارے اینیمیز انہیں عورتیں بنا دیں، تم انہیں مرد بناؤ، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس میں بہت زیادہ. اینی وے، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، تو بہت جید صحابی ہیں. البراء بن عازب، رافی بن خدیج، اسید بن حزیر، زید بن الارقم، زید بن ثابت، یہ جو بچے تھے یہ ان کو واپس بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ملٹری اسٹریٹجی صاف نظر آ رہی ہے. نمبر 1، چوزنگ دا لوکیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوکیشن چوز کی جہاں سورج پیچھے ہو، سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے. وہ لوکیشن چوز کی جہاں پہ ونڈ ایک خاص ڈائریکشن میں ہو، ایروز کو ونڈ جو ہے وہ سپورٹ دے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک حکمت ہے، اور یہی تو ایک ملٹری اسٹریٹجی ہے. اونچا سپاٹ جو ہے وہ چوز کیا، پانی کے قریب جگہ چوز کی، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ قریش سے پہلے وہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے. تو یو نیڈ ٹو بی ون اسٹیپ اہیڈ آف یور اینمی. اسی سے تو اجتہاد کرتے ہیں نا ہمارے ماڈرن علماء کہ کفار سے ون اسٹیپ اہیڈ ہو ٹیکنالوجی میں بھی. سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح وہ اپنی پوری گیدرنگ کر رہے ہیں جنگ کے لیے، تم بھی کرو. تو 5th جنریشن وار فیئر کیا ہے؟ یہ تو میڈیا کی وار ہے اب تو، ٹھیک ہے نا. اب وہ وار پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں. آلموسٹ ہر سپر پاور کے پاس ایٹامک بام تو ہے، وہ والی وار تو ہونے سے رہی. اب تو یہی وار ہے کہ مائنڈز کو کانکر کرو. تو اس میں مسلمان کتنا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. مسلمان کتنا ویل پریپیئرڈ ہے اس کے لیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اینگل سے بہترین جگہ چوز کی، اور ایسی ڈسٹریبیوشن آف لیڈرشپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے جو مین فلیگ بیرر تھا، لیوا جس نے اٹھایا ہوا تھا، سفید فلیگ ہوتا تھا مسلمانوں کا، وہ کس نے اٹھایا تھا؟ جی، مصعب بن عمیر. اور مصعب بن عمیر کا بڑا رول ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پڑھایا کہ جب وہ مدینہ بھیجا ایمبیسڈر بنا کے، کتنے لوگ مسلمان کیے مصعب بن عمیر نے. تو کیا انہیں اسٹیٹس دیا اللہ کے نبی نے کہ ہی واز دا مین فلیگ بیرر. اتنا مین کہ ان کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے، ٹھیک ہے. علی بن ابی طالب بھی ان کے پیچھے تھے. تو مین فلیگ بیرر یہ تھے. اس کے بعد مہاجرین کا ایک فلیگ تھا جو ان کے، یہ مین تھے، ان کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے. مہاجرین کا فلیگ اٹھائے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ ٹیمز کی کچھ ایفیلیشنز ہیں قبائلی، ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہیں، نیچرل ہے، فطری ہے، اور یہ کہ اپنے لوگوں کے ساتھ. تو اسی لیے مہاجرین کو مہاجرین کے ساتھ ہی رکھا. انصار کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا کس طرح سے؟ اوس اور خزرج میں. جہاں تک بات ہے اور یہ جو علی بن ابی طالب نے فلیگ اٹھایا تھا، اٹ واز کالڈ دا ایگل، اس کو ایگل کہتے تھے. اوس کا جو فلیگ تھا وہ سعد بن معاذ نے اٹھایا تھا. سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی شہادت ہوئی کس غزوہ کے بعد؟ غزوہ خندق کے بعد. اور ان کی شہادت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا، ٹھیک ہے. یہ وہ صحابی ہیں. سعد بن معاذ جو ہے انہوں نے اوس کا فلیگ اٹھایا ہوا تھا، اور خزرج کا جو فلیگ تھا وہ الحباب بن المنذر، یہ بھی بہت جید صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا روزہ توڑ لو، خود بھی اور ان کو بھی حکم دیا. ایک مثال دی جاتی نا اکثر کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں روزہ رکھا ہوا تھا. دیکھیں یہ مثال صحیح نہیں ہے.
فتح مکہ پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ بریک کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہاں بھی اسلام جو ہے وہ آپ سے ڈیفیکلٹی ڈیمانڈ نہیں کرتا. یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام کا مطلب ہے ڈیفیکلٹی سے عبادت کرو. یہ تو ہے ہی نہیں ڈیمانڈ. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو روزہ توڑا انہوں نے، سخت گرمی بھی تھی، فائٹ بھی کرنی تھی، تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کچھ صحابہ نے نہ بریک کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی نے خود حکم دیا کہ فاسٹنگ کو بریک کر لو. اس کے بعد جی ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک مشرک، وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے تھے اور وہ ایک لاوا فیلڈ جس کا نام ہے الوبارہ، وہاں پر پہنچے، تو ایک بڑا ہی یوزفل اور ریسورسفل انسان تھا مشرک. وہ صحابہ کی طرف آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. صحابہ خوش ہوئے کیونکہ صحابہ اسے جانتے تھے بہت ریسورسفل ہے. اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو مانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہمیں تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے. دیکھیں نا کتنا یہ زبردست ڈگنیٹی والا جواب ہے. اللہ کے نبی نے کہا مشرک کی مدد مجھے اس طرح کی بیٹل میں نہیں چاہیے. اس کے بعد وہ جب الشجارہ پہنچے، ایک اور جگہ، وہاں پہ وہ دوبارہ آ گیا. دوبارہ آ کے اس نے یہی آفر کی، اور دوبارہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ پھر تیری مدد نہیں چاہیے. تیسری بار آیا البیدہ میں. البیدہ میں آگے سیم بات کی. اللہ کے نبی نے کہا کیا تو اللہ رسول پہ ایمان لاتا ہے؟ اس بار اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا آجا پہ. آپ دیکھیں نا اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹ فارورڈنس، لیکن ساتھ میں اس کو پیغام بھی دینا. تو کبھی کبھی اسٹریٹ فارورڈنس اچھی چیز ہوتی ہے، ڈپلومیسی نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی اس نے اسلام قبول کر لیا اور دل سے کیا الحمدللہ. تو یہ جو شخص تھا یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا اور ظاہر ہے کچھ ہیلپ بھی لایا ہوگا. اور پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ عاتقہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی. عاتقہ جو ہے انہوں نے ایک ڈریم دیکھا، اور اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں تھے، بلکہ حضرت عباس جو ہے انہیں مجبور بھی کیا گیا بیٹل آف بدر میں جانے کے لیے، اور وہ گئے. بنو ہاشم کے کچھ لوگ گئے مجبوری سے بیٹل آف بدر میں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. عاتقہ نے ایک ڈریم دیکھا. وہ ڈریم میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ڈریم کیا ہے. او بردر بائی اللہ آئی ہیو سین دس نائٹ اے ویژن. عاتقہ بڑی پریشان ہوئی. انہوں نے حضرت عباس کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی میں نے ایک بہت ہی پریشان کن ڈریم دیکھا ہے، اس نے مجھے بڑا ڈسٹرب کر دیا. ڈریم کیا ہے کہ ڈریم یہ ہے کہ a rider arrived at the کاروان. ایک رائڈر جو ہے وہ ابو سفیان کے کاروان سے آیا ہے، اور وہ لاؤڈ وائس میں یل کر رہا ہے رائز او پیپل آف ٹریزن ٹو پلیسز آف یور ڈیمائز ان 3 days ٹائم. کہ لوگوں تیار ہو جو اپنی موت کے لیے، اپنی ڈیمائز کے لیے 3 دن کے اندر اندر. اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو دیکھا اس کے ارد گرد گیدر ہوئے. پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگوں نے اس کو فالو کیا مسجد حرم میں. پھر جو ہے اس نے اپنے کیمل کو ریئر کیا، اور اس کے بعد کعبہ کی روف کی طرف گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے اگین جو ہے یہ اعلان کیا، اور وہاں سے اس نے ایک بہت بڑا راک نیچے پھینکا. وہ راک ماؤنٹین سے نیچے آتا 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 جو ہے وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں، بریک ہو گیا، اور اس کے فریگمنٹ ہر مکہ کے گھر میں جا کے گرے. اب یہ بہت میننگ فل ڈریم ہے. یہ ڈریم جب حضرت عباس کو سنایا، حضرت عباس نے کہا کہ یہ واقعی ویژن کا ڈریم ہے، اس لیے میری بہن یہ کسی کو نہ سنانا، اٹ ول پٹ یو انٹو ٹربل. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ولید بن عتبہ کو یہ ڈریم سنا دیا، جس کا باپ عتبہ تھا. ولید نے اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا. عتبہ سے یہ ڈریم چھپا نہیں، اور پھر یہ ڈریم جو ہے قریش کی اسمبلیز تک چلا گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عباس طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل جو ہے اس نے بلا لیا حضرت عباس کو کہ ادھر آؤ عباس، سنا ہے کہ تمہاری بہن نے ایک ڈریم دیکھا ہے، یہ کب سے ہو گیا کہ پہلے تمہاری. اس نے پھر تان و تشریح کی. اس نے کہا جی کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تمہارا ایک بندہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اب تمہاری ایک بندی اپنے آپ کو پروفیٹس کہہ رہی ہے، کیونکہ ڈریم سچے آپ کو پتہ ہے از ون آف دی سائنز آف پروفیٹ ہوڈ. ٹھیک ہے، 40 سائنز میں سے ایک ہے. تو حضرت عباس کو غصہ تو بہت چڑھا ہے، کس قسم کی بکواس کر رہا ہے. تو اس نے پھر یہاں تک کہا، اس نے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر یہ ڈریم سچا نہ ہوا، تمہاری بہن کہہ رہی نا 3 دن بعد ایک رائڈر آئے گا، وہ یہ کہے گا وہ کہے گا، اگر یہ نہ ہوا
تو میں تمہاری پوری فیملی کو بدنام کروں گا اور میں سب کو بتاؤں گا کہ یہ جھوٹا خاندان ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عباس کو غصہ تو بہت چڑھا، لیکن انہیں کہنا پڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میری بہن نے کوئی ڈریم نہیں دیکھا، یہ آپ تک غلط خبر پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ڈر رہے تھے اس ساری چیزوں سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بہن کے پاس آئے، بہن نے کہا کہ بہت غصے ہوئی کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ نے بات وہاں تک پہنچا دی، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایک کو بتائی تھی، پھر آگے پھیل گئی۔ اس کے بعد بنو ہاشم کی عورتوں نے کچھ طعنہ بھی دیا حضرت عباس کو کہ یو شوڈ پروٹیکٹ یور وومن۔ تو حضرت عباس جو ہے وہ ظاہر ہے پھر کافی زیادہ اس بات پہ وہ تھے، افسردہ تھے کہ واقعی ابو جہل نے بدتمیزی تو بہت کی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اب اس نے کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، حضرت عباس نے کہا۔ پھر ہوا یہ کہ تیسرے دن حضرت عباس جو ہے وہ گئے اس جگہ دار الندوہ جو تھا، تو ابو جہل جو ہے نا وہ نظریں چراتا ہوا ان سے نکل گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ رائڈر جسے کس نے بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے، میں نے آپ کو بتایا نا ایک رائڈر بھیجا تھا مدد کے لیے، وہ رائڈر آ چکا تھا اور وہ آ کے اعلان کر رہا تھا کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے کہ لوگوں تمہارا کاروان گیا، مسلمان اٹیک کر رہے ہیں، اس لیے پریپیئر کر لو۔ تو ابو جہل نے جب یہ دیکھا یہ تو بات سچ ہوگی، وہ چپ کر کے نکل گیا، ٹھیک ہے، نظریں بچاتا ہوا، ظاہر اب شرمندہ ہو گیا تھا، ذلیل ہو گیا تھا۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اللہ نے پہلے دیکھیں عاتکہ جو تھی انہیں ڈریم دکھا دیا، ایک ویژن دکھا دیا اور وہ ویژن سچ ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی اگر قریش میں کچھ خیر ہوتی ان لوگوں میں جو اس دور کے وہ لوگ تھے، تو وہ اس پہ کچھ سبق لے لیتے اور وار سے پیچھے ہٹ جاتے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ میں لوگوں کا آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا امیہ بن خلف ہے، امیہ بن خلف، ایک ڈگنیفائڈ مین تھا، قریش کا لیڈر تھا۔ تو یہ نہیں گیا، بہت سے لوگ نہیں گئے تھے، جن میں ابو لہب بھی تھا، وہ ڈر رہا تھا، ابو لہب اس کو پتہ تھا کہ مارے جائیں گے، یہ بھی ڈر رہا تھا امیہ بن خلف، تو یہ نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی امیہ بن خلف کی جانے کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ اس کے گھر ٹھہرے تھے اور اس کو بتا دیا تھا کہ تجھے نہیں پتا کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ قتل ہوگے اور اسپیشلی جو ہے وہ تمہیں آ کے قتل کریں گے۔ تو یہ بندے نے پھر چیخ ماری اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم محمد جھوٹ نہیں بولتا، جو انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس کو ڈر تھا، یہ ڈر سے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ابو جہل کی اسٹریٹجی، ابو جہل نے عقبہ کو بھیجا اور عقبہ نے آ کے اب اس نے کیا حرکت کی، عقبہ نے وہ ایک پرفیوم لایا، پرفیوم جو ہے نا وہ اس نے اس کو دیا اور اس کے ہاتھ میں لگایا اور کہا کہ او ابو علی پرفیوم لگا، کیونکہ تو ایک عورت ہے عورتوں میں سے، تو اس لیے تو گھر نہ بس پرفیوم لگا کے بیٹھ جا۔ یعنی آپ دیکھیں اسٹریٹجی کیسی کھیلی، تانا کیسا دیا۔ تو اس بات پہ اس کو غصہ چڑھ گیا، بہت جوش میں وہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، نہیں میں مرد ہوں اور یہ اور وہ۔ تو یہاں سے پھر اس کو مزید جو ہے وہ پمپ کیا گیا۔ اس نے اپنی وائف سے بھی ڈسکس کیا ہوا تھا یہ بات کہ مجھے سعد نے بات بتا دی ہے کہ مسلمان ہمیں قتل کرنے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن جب یہ تان و تشریح ہوئی، ابو جہل نے آ کے بھی تانا دیا کہ اگر تو رک جائے گا تیرے لوگ بھی رک جائیں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں چلوں گا ساتھ۔ تو جب وہ آرمر پہن رہا تھا تو ان کی وائف نے کہا کہ بے وقوف، تم نے ہی تو مجھے وہ بات بتائی ہے اور تم ہی ابھی جا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں بس کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانا ہے۔ اور دیکھیں اس کی موت اسے وہاں کھینچ لائی اور مر گیا، مارا گیا وہاں جنگ بدر میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی وہ حق ثابت ہوئی۔ تو یہ کچھ ایونٹس ہیں بیفور بیٹل آف بدر، اور ان ایونٹ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے وارننگز قریش کو دے دی، ان کے دل میں رعب بھی ڈال دیا پہلے سے ہی، اور اگر قریش عقل مند ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم نہ جائیں، جیسا ابو سفیان نے کیا۔ ابو سفیان نہیں تھے نا بیٹل آف بدر میں، ابو سفیان سمجھ گئے تھے کہ یہ مارے جائیں گے، ہم ان کو پتہ لگ گیا تھا۔ لیکن ابو جہل کی ہٹ دھرمی، حالانکہ ابو سفیان نے لیٹر لکھ دیا کہ ہم سیف ہیں، لیکن وہ پہنچ چکے تھے مڈ تک، ابو جہل کی فوج مڈ تک پہنچ چکی تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں اب ہم جائیں گے، اب پورے عربز ہمیں دیکھیں گے، عربی ہمارے قصیدے پڑھیں گے کہ یہ فوج ایک گئی تھی اور وہاں جا کے ہم کھانا کھائیں گے، ہم قربانی دیں گے بتوں کے نام پہ، ہم جو ہے وہ ڈانسنگ گرلز کو نچائیں گے، ڈانسنگ گرل سنگنگ گرل ساتھ لے کر گیا تھا۔ تو اس کا تکبر اسے جو ہے اس کی موت کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ابو سفیان نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں
ہم اب اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے امییننٹ ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ واقعات ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے صحابہ میں کون کون شہید ہوا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.